السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ نعمتوں کی یاد کرنے کے بعد جو اطاعت آتی ہے اس میں محبت آتی ہے۔ اطاعت کی دو بنیادیں ہوتی ہیں، خوف اور محبت۔ خوف والی اطاعت میں ذائقہ نہیں ہوتا، لذت نہیں ہوتی، پیار نہیں ہوتا، شیرینی نہیں ہوتی۔ چور اطاعت کر رہا ہوتا ہے ایس ایچ او کی، قیدی اطاعت کر رہا ہوتا ہے سپرنٹ جیل کی، اور شاگرد اطاعت کر رہا ہوتا ہے استاد کی۔ اب ایک کی اطاعت کی بنیاد خوف ہے۔ خوف والی اطاعت میں محبت نہیں آتی، لذت نہیں آتی، آدمی کرتا ہے، مجبوری ہے۔ لیکن جس اطاعت کی بنیاد محبت ہو اس میں ذائقہ ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کا حل دیا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ نعمتوں کے یاد کرنے کے بعد جو اطاعت کی جاتی ہے اس میں لذت ہوتی ہے، چس ہوتی ہے، ذائقہ ہوتا ہے، شیرینی ہوتی ہے، جاذبیت ہوتی ہے۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں، سب کانٹیننٹ میں جو اطاعت کی بنیاد ہے وہ خوف زیادہ ہے۔ حالانکہ اللہ کریم نے جو اپنے صفاتی نام قرآن مجید کی اوپننگ میں بیان کیا وہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کی اطاعت کی بنیاد صفت رحمان رحیم ہے، قہار جبار نہیں ہے۔ عجم میں جو اطاعت ہے وہ صفت قہاریت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہماری اطاعت میں ذائقہ نہیں ہوتا، لطف نہیں ہوتا۔ جتنا میں کسی پھل کے کھانے میں ذائقہ آتا ہے، شہد کے پینے میں ذائقہ آتا ہے، نماز کے سجدوں میں ذائقہ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہماری اطاعت کی بنیاد منبر و محراب سے خوف، تھریٹ، دھمکی، جہنم، سزا یہ بیان کی گئی۔ تو قرآن مجید نے جو بنیادیں دی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں ذکر کرو، یاد کرو۔ نعمتوں کے یاد کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ نعمتیں از چہار جانب بکھری ہیں۔ ایک آدمی انگوٹھا چھاپے اس کو بھی نعمتیں یاد کر سکتا ہے، کیونکہ نعمتیں تکلف سے، تصنع سے، تحقیق سے، تجسس سے نہیں آتی۔ نعمتیں ہواؤں کی طرح بکھری ہیں۔ اللہ کی نعمتیں بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا۔ جو بڑی نعمتیں ہیں، ویسے تو نعمتیں از چہار جانب ہیں، مائنر میجر نعمتیں، لیکن بڑی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی بنایا۔ یہ وہ نعمت ہے جو اپنے دامن میں کئی نعمتیں رکھ، جس طرح ایک بیج کے اندر تنا ہے، شاخیں ہیں، غنچے ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، جڑ ہیں، ذائقے ہیں، توانائی ہے، سایہ ہے، چھاؤں ہے، ہریالی ہے، دوائیں ہیں۔ بظاہر بیج کے اندر کچھ نظر نہیں آتا، لیکن بیج کو ایک خاص انداز سے زمین میں دفن کیا جائے، محنت کی جائے تو یہ ساری چیزیں بیج کے 2 مہینے 4 مہینے کے بعد نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ بیج میں یہ چیزیں تھیں۔ پاکستان کے سب سے بڑا کرنسی نوٹ 5000 کا ہے۔ اس نوٹ کے اندر سارے نوٹ پڑے ہیں، کہا جائے اس میں 1000 کا نوٹ ہے، 500 کا ہے، 100 کا ہے، 50 کا ہے، 20 کا ہے، تو نظر نہیں آتے، لیکن اس کو ایک خاص انداز سے اگر تقسیم کیا جائے، چینج کروایا جائے تو سارے نوٹ اس میں سے نکل آتے ہیں۔ بلا مثال، بلا تشبیہ، یہ جو نعمت ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، اس نعمت کے اندر کروڑہا نعمتیں پوشید ہیں۔ آدم علیہ السلام کی ایک روایت میں پڑھ رہا تھا تنبیہ الغافلین میں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ میری اولاد کو 5 نعمتیں ایسے ملی ہیں کہ مجھے رشک آتا ہے، اور وہ کیا تھی؟ یعنی امت احمد کو 5 نعمتیں ایسے ملی ہیں۔ ابن ابو اللیث سمرقندی نے تنبیہ الغافلین میں لکھا کہ امت احمد کو 5 نعمتیں ایسے ملی ہیں کہ مجھے رشک آتا ہے۔ مثلاً میں نے ایک لغزش ہوئی، خطا ہوئی، اللہ نے کہا فلا تقربوا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جاؤ، میں چلا گیا، اللہ نے لباس اتار دیا، لباس پہنا ہوا تھا، قرآن مجید میں آتا ہے، پھر پتوں سے لباس کو ڈھانپا، اور وہ امت کے لوگ لباس اتار کر گناہ کریں گے، پھر لباس پہننے کی توفیق مل جائے گی۔ کتنا خلیج آ جاتا ہے۔ میرے سے وہی ایک لغزش ہوئی اور میاں بیوی کو جدا کر دیا گیا، حوا کہیں، آدم کہیں، مینا عرفات کے نام اس لیے کہہ جاتے ہیں کہ مینا میں تمنا کی، عرفات میں تعارف ہوا، پھر عرصہ ہوا 40 سال 50 جو بھی تھا مور اور لیس، پھر جا کے اماں حوا اور ابا آدم یعنی میاں بیوی میں ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، اور وہ ہزاروں غلطیاں کریں گے، اللہ میاں بیوی کو جدا نہیں کرے گا۔ پھر میرے سے اسی ایک لغزش کی بنا پہ اللہ نے کہا کہ چلو جنت سے چلو دنیا میں چلے جاؤ، تو میں دنیا میں آ گیا۔ ان سے لغزشیں ہوں گی، دنیا میں اللہ توبہ کے بعد اٹھا کے جنت میں ڈال دے گا، جنت میں ڈال دے گا۔ یعنی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جس پہ انہوں نے رش کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے
امت احمد کو 5 نعمتیں یا 4 نعمتیں ایسے ملی ہیں کہ جو پہلی امتوں کو نہیں تھی۔ قد چھوٹا ہے، جیسے کپڑا 4-5 گز کے اندر ہمارا سوٹ تیار ہو جاتا ہے۔ قوم عاد کے قد کے بارے میں کہ اللہ تی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسے لمبے قد کسی کے تھے ہی نہیں۔ قرآن مجید نے تشبیہ دی ان کی ڈیڈ باڈیز کو، وہ یہ ہے کہ جس طرح کھجوروں کے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ ماہرین جو ہیں سمندروں کے، وہ کہتے ہیں اب بھی بحر مردار میں سے کچھ لاشیں اٹھتی ہیں جن سے گمان ہوتا ہے کہ انسان ہے، اور واقفان حال کہتے ہیں کہ وہ قوم عاد کے تھے۔ اللہ تی لم یخلق مثلھا فی البلاد۔ بعض کتابوں میں لکھا کہ سب سے چھوٹا قد 1000 فٹ کا تھا۔ اگر ہم اس روایت کو صحیح مان لیں تو 1000 فٹ کے لیے سواری کیسی، برتن کیسا، لباس کیسا، جوتے کیسے، کپڑے کیسے، تو آپ سوچ سکتے ہیں 5 فٹ کے انسان کے لیے کتنا کپڑا، کتنا برتن، کیسے سواری۔ اور اگر 1000 فٹ کی روایت صحیح مانی جائے، اور یہ تو بات پکی ہے کہ اللہ تی لم یخلق مثلھا فی البلاد، پھر ان کو کمزور بنایا، اتنا کمزور کہ گہری نیند کے اندر ایک پہلوان کے پاؤں کی چھوٹی انگلی کے جڑ میں چونٹی ڈنگ مار لے۔ اب چونٹی کی جسامت کیا ہے، چونٹی کا منہ کتنا ہے، منہ کے اندر سرنج کتنی ہوگی۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو کبھی نہ کبھی ایسا تلخ واقعہ ہوتا ہے کہ گہری نیند پڑا ہوتا ہے، چونٹی آ کے 2 لبوں کو دبا دیتی ہے۔ اب چونٹی کے لبوں کے دبانے میں کتنی طاقت ہے، اس کے منہ کے سرنج کے اندر کتنا جگہ ہے، اور اس سرنج نے میرے جسم کے کتنے حصے پہ انجیکٹ کیا، لیکن میں نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ کمزور بنایا تاکہ تکبر نہ کریں۔ پہلی قومیں من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ حود علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو، قوم عاد کو، اللہ کی بندگی کرو۔ کہنے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور ہے کون جس کی بندگی کرے؟ یعنی ان کے جسم کا جثہ اور طاقت اور توانائی، وہ ان کو تکبر پہ لا دی۔ کہا اس امت کو میں نے کمزور بنایا تاکہ تکبر نہ کر سکے۔ ہم 6 فٹ کے اندر قابو نہیں آتے، اور اس امت کو آخر میں پیدا کیا تھا کہ قبر میں کم سے کم رہیں۔ اور اس امت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، کہنے کہ یا اللہ مجھے تورات جو آپ نے دی ہے، تورات، اس میں ایک ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں اور ایسی خصوصیات پاتا ہوں کہ دل کرتا ہے وہ امت مجھے مل جائے۔ تو اللہ نے کہا کیا کہ وہ ارادے کرے گی تو نیکی ملے گی۔ اب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی امت کو اعزاز نہیں تھا کہ ارادے پہ نیکی مل جائے۔ اس امت کو ارادے پہ نیکی لگی، اور ہمارا علم یہ ہے کہ ہم ارادے کی نیکی سے بھی کمزوری ایمان کی وجہ سے محروم ہو گئے۔ میں عمرہ کروں گا، میں جہاد کروں گا، میں حفظ کروں گا، میں علم حاصل کروں گا، میں تبلیغ کروں گا۔ اب یہ ایک دل کی سوچ ہے، ہم اس دل کی سوچ جس کے لیے قبلہ شرط نہیں، لباس کی پاکیزگی شرط نہیں، قیام شرط نہیں، رکوع سجدہ نہیں، وضو شرط نہیں، دل کے تخیل کا نام نیت ہے۔ کمزوری ایمان کے زمانے میں اتنی آسان نیکی کو بھی نہیں کرتے لوگ۔ ایک حدیث میں آتا ہے میرے بندے پیسے دے کے دوزخ لیتا ہے، مفت جنت نہیں لیتا۔ اب نیکی کے ارادے کرنے میں کتنی انویسٹمنٹ ہوئی، کیبل لگوانے پہ، شادی میں فحاشی اور یعنی بھرنے پر، شراب و کباب پر، رقص و سرود پر، گانے بجانے پر، کتنا کچھ چاہیے۔ پیسے دے کے دوزخ لیتا ہے، مفت نیکی نہیں لیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ اللہ تورات میں لکھا ہے کہ ایک امت آئے گی کہ نیکی کا ارادہ کرے گی، نیکی ملے گی، اور کر لے گی تو 10 سے 700 گنا بڑھ جائے گی۔ وہ امت مجھے دے دے۔ جواب ہے وہ تو امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے تورات میں پایا ہے کہ وہ امت امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گی۔ یہ کام نبیوں کا تھا، انبیاء کے بنیادی فرائض میں یہ تھا، جہاں نیکی مٹ رہی ہے نیکی کی بات کرو، جہاں برائی سر اٹھا رہی ہے اس کو پاؤں کے نیچے پامال کر دو۔ یہ کام وہ امت کرے گی، مجھے دے دے تاکہ میرے سپورٹر معاون ہو جائیں، کرنے کی وہ تو میرے محبوب کی ہے کہ یا اللہ میں نے تورات میں، یہ ابن ابو اللہ سمرقندی رحمہ اللہ نے تنبیہ الغافلین کی پہلی جلد میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ یا اللہ میں نے یہ پڑھا اس امت کے اندر، اس کے واقعات میں لکھا تھا کہ وہ اپنے آسمانی کتاب کی حافظ ہوگی۔ تورات موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے علاوہ پوری تورات کسی کو یاد نہیں تھی، اجزاء یاد تھے، ایک سورت، ایک پارہ، ایک رکوع، مثال دے رہا ہوں۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام اور کے علاوہ اور عزیر علیہ السلام کے علاوہ کسی کو یاد نہیں تھی۔ اور قرآن مجید ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے اس وقت پاکستان میں لاکھوں حافظ ہوں گے، تو وہ پوری آسمانی کتابوں کے امت ہی حافظ ہوں گے، مجھے دے دے کرنے کی وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طے کر دی گئی ہے۔ تو کہ یا اللہ وہ اپنے قربانی کو رکھیں گے پہاڑ پہ لا کر۔ پہلی امتوں کے لیے یہ تھا کہ قربانی پہاڑ پہ رکھتے، اگر آسمان کی بجلی جلا کے راکھ کر دیتی تو قربانی قبول ہوگی، لوگ مبارکباد دیتے، قبول ہوگی تو جل کے راکھ ہوگی، نہ قبول ہوئی تو علاقے میں رسوا ہو گیا۔
اور وہ امت اپنی قربانیوں کو خود کھا لے گی، نہ جلا کے راکھ ہوگی، نہ رسوائی کے سامان ہوں گے۔ کہ وہ امت مجھے دے دے، کہ نہیں وہ تو امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ایسے فضائل پڑھتے پڑھتے آخر پہ کہا یا اللہ اگر وہ امت مجھے نہیں دیتا تو مجھے اس امت میں سے پیدا فرما دے۔ اس پہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تو رسول ہے، تو نبی ہے، صاحب کتاب ہے، تمہیں تورات دی، اپنے اس کام پہ فخر کر، اور تو نبی اور رسول پہ رہنا۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ ہم تو کسی اخبار پہ فوٹو آ جائے، کسی اینکر پرسن ہمارا تذکرہ کر دے، کسی نیوز چینل پہ تصویر آ جائے، ہم سنبھال کے رکھتے ہیں۔ ہمارے ذکر تورات میں تھے، زبور میں تھے، انجیل میں تھے، قرآن میں بھی ہیں۔ یعنی جس کا ذکر تورات میں ہو، زبور میں ہو، انجیل میں، اس کو کہا جاتا ہے تیرا ذکر جنگ اخبار میں ہے، ڈان میں ہے، دا نیوز میں ہے، جیو چینل پہ ہے، وہ کہے گا کیسی عجیب باتیں کرتے۔ ایک آدمی کا بیٹا ڈی سی لگا ہوا علاقے میں، تو اس کو کہا جائے کہ تیرے ساتھ والے پڑوس میں ایک سپاہی رہتا ہے، تعلق بنا کے دیکھ کام آتا ہے، تو وہ کہے گا میرا بیٹا ڈی سی لگا ہوا ہے۔ تو اپنے قد و قامت کی شناخت کے نہ ہونے کی وجہ سے تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ تصویریں سنبھال کے رکھنا، فلاں سنبھال کے رکھنا، وجہ کیا ہے؟ پتہ کوئی نہیں، ہم تورات کے مذکور ہیں، انجیل کے مذکور ہیں، زبور کے مذکور ہیں، اور قرآن مجید میں۔ تو اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ان میں ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا۔ تو اللہ کے محبوب کی برکت سے جو نعمتوں کا بہاؤ ہے ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ ہمیں جمعہ ملا۔ یہ جو جمعہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہودیوں کے لیے ہفتہ کا دن قیمتی تھا، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن قیمتی تھا، ہمیں اللہ نے جمعہ عطا کیا۔ پھر حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، جن دنوں کے اوپر سورج چمکتا ہے، یعنی 7 دن ہے جمعہ سے جمعہ، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے 7 دنوں میں سب سے قیمتی دن جمعہ ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن آدم علیہ السلام جنت سے نکلے، اسی دن آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، اسی دن آدم علیہ السلام فوت ہوئے، اس دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ نے ہمیں جمعہ عطا کیا، باقی کسی قوم کو ہفتہ، کسی کو اتوار، ہمیں سید الایام۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جمعرات کو جمعے کے لیے تیاریاں یوں جیسے عیدین کی تیاریاں ہوتی ہیں، لوگ خوش ہوتے تھے کہ جمعہ کل آ رہا ہے، کل جمعہ آ رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ نے جمعہ عطا کیا۔ پھر جمعہ اتنا اہم چیز ہے کہ جمعے کی وجہ سے پورے دن کا نام ہی جمعہ پڑ گیا۔ ہماری ساری نیکیاں جو 6 دن میں ہوتی ہیں، ہفتہ سے جمعرات تک، اور وہ ساری نیکیاں جمعے کو ہوتی ہیں۔ جمعے کے دن کی عظمت کا سبب صرف نماز جمعہ ہے، باقی فجر، عصر، مغرب، عشاء، باقی جو ساری چیزیں وہ معمول کی ہیں۔ اس دن کو جو خاص فضیلت ہے وہ نماز جمعہ کی وجہ سے۔ باقی قوموں کے، اور سورہ جمعہ پوری کی پوری مدینہ 3 آیات سورہ جمعہ کے متعلق ہے۔ ویسے پوری صورت کا نام جو رکھا گیا وہ سورہ جمعہ رکھا گیا، 11 آیات ہیں، مدنی صورت ہے، لیکن آخری 3 9 10 11 یہ تینوں آیات ہیں ہی جمعہ کے فضائل میں۔ ہمارے ہاں جمعہ کی نعمت کی ناقدری، جس طرح باقی نعمتوں کی ناقدری ہے، جمعہ کی نعمت کی ناقدری ہے، اور اس کے بے شمار نقصان ہو رہے ہیں۔ یعنی جمعے کو، ظہر کی نماز کو ایک دن کے لیے جمعے میں تبدیل کرنے کا ہدف کیا تھا؟ تاکہ کوئی خیر کی بات سن لے۔ تو چند باتیں میں جمعے کے حوالے سے کرتا ہوں۔ جس طرح ہمارے ہاں باقی دینی نعمتوں کی ناقدری ہو رہی ہے، اس طرح جمعے کی ناقدری میں بھی ہم مقام انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کی سورت نمبر 62 سورہ جمعہ، اس کی 3 آیات، یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے آغاز پہ، لیکن اس سے پہلے آغاز ہوتا ہے یہودیوں کا، یا ایھا الذین ھادوا، او یہودیوں۔ یہودیوں کا جو قیمتی دن تھا وہ ہفتہ تھا، اس لیے جب اسرائیل بنا تو پہلا اسرائیل کے وزیر اعظم سے جس حکم نامے پہ سائن ہوئے، پہلا سائن جو وزیر اعظم نے اسرائیل کے بننے کے بعد کیا، پہلا سائن ریکارڈ پہ جو موجود ہے وہ یہ تھا کہ ہم اتوار کے بجائے چھٹی ہفتے کو کریں گے۔ یعنی ان کی مذہبی حمیت کہہ لیں، دینی غیرت کہہ لیں، یہودیت سے محبت کہہ لیں، کہ وزیر اعظم اسرائیل نے وزیر اعظم بننے کے بعد پہلا جو سائن کیا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے ملک میں چھٹی ہفتے کو کریں گے، اتوار کو نہیں، کیونکہ اتوار عیسائیوں کا دن ہے، اور ان کا ہفتہ اور اتوار چھٹی کرنا ان کے مذہبی عقائد کا حصہ، جس طرح ہمارے یہاں جمعہ ہے۔ ابن کثیر لکھا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ اللہ نے 6 دن میں کائنات کو بنایا، 7ویں دن اللہ نے ریسٹ کیا، چونکہ تھک گیا تھا معاذ اللہ، کائنات کی تخلیق میں تھک گیا، تو وہ جو ریسٹ کا دن ہے ہفتے کا دن تھا۔ عیسائی کہتے تھے وہ ریسٹ کا دن اتوار کا دن تھا، اور قرآن نے کہا وما مسنا من لغوب، اللہ کو تھکن ہوئی کو نہیں۔ یہ تو ایک مکروہ، غلیظ اور متعفن عقیدہ ہے، اللہ کے کمزور اور عاجز ہونے کی نشانی ہے۔
یعنی ان کا ہفتے کو چھٹی کرنا، ان کے اتوار کو چھٹی کرنا رسم دنیا نہیں ہے، ان کے غلیظ عقیدے کا اظہار ہے۔ ابن کثیر نے باقاعدہ یہ جو آیت ہے وما مسنا من لغوب کہ اللہ تھکا نہیں، اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہ جو ہفتے کی چھٹی ہے، یہ اتوار کی چھٹی ہے، یہ اتفاقات زمانہ نہیں ہے، بائی چائس ہیں، بائی چانس نہیں ہے۔ اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے انہوں نے ہفتے کی چھٹی کی ریکمنڈیشن کی۔ اس لیے پہلا نوٹیفائی جو کیا وزیر اعظم نے وہ یہ تھا کہ ہم آج کے بعد اسرائیل کی اسٹیٹ میں اتوار کی بجائے ہفتے کی چھٹی کریں گے، چونکہ اتوار رسم دنیا میں ان کے بقول عیسائیوں کا دن ہے۔ ہمیں سورہ جمعہ میں پہلے کہا گیا یا ایھا الذین ھادوا، او یہودیوں، تو یہودیوں نے ہفتے کے دن کی ناقدری کی تھی۔ ان کے لیے طے تھا کہ ہفتے کے دن میں پورے دن طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کوئی کام نہیں کرنا، نہ کچن، نہ گارڈننگ، نہ زرعی، نہ تجارت، نہ زراعت، نہ صنعت، نہ حرفت، دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک۔ ہمیں تو یہ کہا گیا نا کہ جمعے کا 1.5 گھنٹہ اپنے آپ کو فارغ کر لو۔ یہودیوں کے زوال اور رسوائیوں کے ایک سبب یہ تھا کہ انہوں نے ہفتے کے دن کی ناقدری کی۔ از خود انہوں نے ہفتے کے دن انتخاب کیا کہ ہم اس دن ماسوائے عبادت کے کوئی کام نہیں کریں گے۔ پھر اس میں ہیلے بہانے کرنے لگے، یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، تو ہیلے بہانے، اب جو نیتوں کا جاننے والا ہے اس کے سامنے ہیلے کیسے چلتے ہیں؟ ہیلے تو وہاں چلتے ہیں جہاں سامنے والا آدمی نیتوں سے آگاہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، وہ تو نیتوں سے آگاہ ہے۔ تو ان کے ہفتے کے دن جو انہوں نے راستے کارنر تلاش کیے، اس کے پس منظر میں مقصد دنیا تھا، تو ان کو بندر بنا دیا گیا، اور بندر 3 دن کے بعد مر مٹ کے ختم ہو گئے۔ تو ان کو کہا گیا کہ ہمیں کہا گیا یا ایھا الذین ھادوا، اس سورہ جمعہ میں یہاں سے آغاز کیا گیا کہ دیکھو امت احمد، تم اپنے جمعے کے دن کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرنا جو یہودیوں نے ہفتے کے ساتھ کیا تھا۔ اور ان کی پابندیاں 12-14 گھنٹے کے لیے تھیں، ہماری پابندیاں 1.5 گھنٹے کے لیے۔ 168 آورز ہوتے ہیں ہفتے میں، ایک ہفتے میں 168 گھنٹے ہوتے ہیں، اس میں جمعے کا ڈیوریشن بہت لمبا کھینچ تان کے کریں تو 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے۔ اب 168 گھنٹے میں یعنی 2 کم 170 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے کی ریشو کیا بنتی ہے؟ ان کے لیے پورا دن تقریباً ہو جاتا تھا، ہمارے لیے 1.5 گھنٹہ ہے۔ آغاز کیا گیا صورت میں یا ایھا الذین آمنوا، یہ لفظ قرآن مجید میں 89 دفعہ ہے، 1 کم 90 دفعہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ کافروں کے لیے قل یا ایھا الکافرون، یہودیوں کے لیے یا ایھا الذین ھادوا، مشرکین کے لیے وہ مشرکو، عیسائیوں کے لیے وہ عیسائیوں، یعنی کسی کو اس کی صفات سے نہیں پکارا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے کا نام یہودا تھا، اس سے یہودی پکارا گیا۔ مکہ کے لوگ مشرک تھے، ان کو مشرک سے ان کی برائی کو اظہار کیا گیا، جیسے کسی کو کہا جائے یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ چور ہے، نام کی بجائے اس کے برے وصف سے پکارا جائے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ او مشرک ہو، شرک کرنے والوں، او کافر ہو، کفر کرنے والوں، او یہودا کی اولاد۔ اور جب ہمیں پکارنے کی باری آئی تو یعنی وہ ساری خامیاں ہمارے اندر تھیں، قوم عاد کی، قوم سمود کی، قوم تبع کی، قوم صالح کی، ساری خامیاں تھیں ہمارے اندر، لیکن ہمارا بھرم رکھنے کے لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو جو مجھے مانتے ہو۔ یعنی یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ یہودی ترستے تھے کہ کاش ہمیں یہودا کی بجائے اللہ کہتا او میرے ماننے والوں۔ اور اس میں ایک سائلنٹ پیغام ہے، لطیف سا پیغام ہے کہ جب میں تمہارے ایمان کو مانتا ہوں تم بھی میری مانا کرو۔ جیسے ایک آدمی اپنے بچے سے کہتا ہے یہ میرا بچہ بڑا فرما بردار ہے، جو میں کہتا ہوں کرتا ہے، اور وہ نہیں کرتا، اس کی آڑ میں دراصل اس کے اخلاقی حص کو بیدار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ میں دوستوں کے بیچ میں تیری اطاعت کا ذکر کرتا ہوں اور تو پانی بھر کے نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا کے اندر ایک اخلاقی بیداری کا پیغام ہے کہ دیکھو جب میں اپنی لاریب کتاب میں اقوام عالم کے سامنے تمہیں ایمان والا مانتا ہوں تو تم بھی تو میری مانا کرو۔ ان دنوں بائیکاٹ کا موسم عروج پہ ہے، اسرائیل کی مصنوعات کی بائیکاٹ ہو رہی ہیں اور ہونی چاہیے۔ غزوہ طیف میں آپ نے فرمایا تھا جب دشمن شدید ہو تو اس کی معاشی بائیکاٹ کرو۔ طیف ہوا 9 ہجری کے لگ بھگ۔ حنین والوں کو اسلحہ فراہم کیا تھا طیف والوں نے، جب حنین شکست کھا گئے تو آپ نے کہا ان کا جو فیسیلیٹیٹر ہیں، سہولت کار ہیں، وہ طیف والے ہیں، تو آپ نے طیف کا محاصرہ کر لیا۔ طیف والوں کے قلعے بڑے بلند تھے، اسلحہ بڑا جدید تھا، فوج بڑی مضبوط تھی۔ آپ نے 18 دن محاصرہ کیا، تیر مارے، تلواریں مارے، منجنیقیں ماری، ان کے قلعے میں شگاف ہی نہ پڑا۔ مسلمانوں کا ذخیرہ ختم ہو رہا تھا اور وہ گھر میں تھے، ان کو پریشانی۔ 12 صحابہ شہید ہو گئے، 18 دن کا محاصرہ، نقب لگ نہیں رہا تھا۔ تو اس موقع پہ آپ نے ایک اور الحرب خدا،
جنگی حکمت عملی سے بنی نوع انسان کو متعارف کروایا، اور کمال کی جنگی حکمت عملی تھی کہ جب تمہارا ایکسیس نہ ہو پا رہی ہو دشمن تک اور ان کے قلعے مضبوط ہوں، اسلحہ زیادہ، افراد مضبوط ہوں، تو پھر اس کا متبادل نظام یہ ہے کہ اس کی معیشت کی شاہراہ پہ چھری چلاؤ۔ آپ نے کہا اہل طائف کے باغ کاٹو، جس طرح ہمارے نادرہ ریاض ہوتے ہیں، طائف کا انگور، طائف کے انار، طائف کے سیب مشہور تھے، اور اسی کو ایکسپورٹ کر کے پیسے لیتے تھے، پیسوں سے پھر وہ محل بناتے تھے، قلعے بناتے تھے، اسلحہ لیتے تھے، فوجیں لیتے تھے۔ تو آپ نے ایک نئی طرز حکمت عملی سے متعارف کروایا کہ ان کے باغ کاٹو۔ جب ان کے باغ کٹنے لگے تو انہوں نے منت کی کہ ہم تاوان جنگ دیتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، آئندہ عہد کرتے ہیں کہ دوبارہ کبھی ہم اپنا اسلحہ آپ کے خلاف نہیں دیں گے۔ آپ نے کہا نہیں کاٹو۔ تو دنیا انسانیت کو یہ مل گیا کہ جب فوج شدید ہو، ایکسیس نہ ہو، تو تم ان کی معاشی بائیکاٹ کرو، یہ سنت ہے، اور ان دنوں بائیکاٹ کرنا بھی چاہیے۔ بڑے بڑے اسرائیل کی مصنوعات ان دنوں کوئی بلی کتا بھی لینے کو تیار نہیں ہے، لیکن بائیکاٹ کے اس موسم میں ایک بائیکاٹ اور بھی کیا جائے۔ اگر اسرائیل کہتا ہے کہ میں آج کے بعد تاوان جنگ دیتا ہوں اور اس فلسطین کے حقوق کو مانتا ہوں اور غزہ کے پٹی کو حوالے کرتا ہوں اور یہ سارے کرتا ہوں جو تمہارے، تو پھر اسرائیل کی مصنوعات ٹھیک ہیں، ہم استعمال کریں گے، فی نفس ہی حرام نہیں ہے۔ ان کے بائیکاٹ کا سبب حمیت دینی ہے، غیرت کا جذبہ ہے کہ مسلمانوں پہ اٹیک کرے، اور اگر وہ اس جرم سے باز آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم کریں گے۔ ایک مصنوعات شیطان کی ہیں، شیطان کا دشمن ہونا اللہ نے کہا انہو لکم عدو مبین، تمہارا دشمن ہے، تمہارے باپ کا دشمن ہے، اور اس کی مصنوعات ہر حوالے سے نقصان دہ، صحت کے لیے نقصان دہ، عزت کے لیے نقصان دہ، ایمان کے لیے نقصان دہ، اخلاق کے لیے نقصان دہ، باہمی محبت کے لیے نقصان دہ، پیار کے لیے نقصان دہ، چیزیں زراعت کے لیے نقصان دہ، تجارت، اس کی جو مصنوعات ہیں وہ ہر حوالے سے نقصان دہ۔ اگر وہ توبہ کر بھی لے پھر بھی اس کی مصنوعات حرام ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وہ دشمن جو تمہارا عارضی دشمن ہے اسرائیل، اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہو، تو کبھی ہمت کر کے میرے کہنے پہ شیطان کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کرو۔ طے کرو غیبت نہیں کریں گے، طے کرو زنا نہیں کریں گے، طے کرو چوری نہیں کریں گے، طے کرو تاجر اور مصنوعات لیتے ہیں، کاشتکار اور مصنوعات لیتے ہیں، ملازم اور مصنوعات لیتے ہیں، یعنی ہر آدمی۔ اور پھر اسرائیل کی مصنوعات ہر جگہ ہیں ہی نہیں، کتنے ایسے دور دراز دیہات کے علاقے ہیں، راوی کے علاقے، کچے کے علاقے، اندرون سندھ کے علاقے، روہی کے علاقے، جہاں مصنوعات پہنچی نہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اسرائیل کی مصنوعات کیا ہوتی ہیں۔ اس کے مصنوعات کے بائیکاٹ کو حمیت دینی، اور جس کو اللہ کہے کہ تمہارا دشمن ہے اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ اور اس کی مصنوعات کیا ہیں؟ غیبت، چغلی، حسد، بغض، عناد، تکبر، فحاشی، عریانی، ڈرامے، گانے، بے حیائی، اور اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا اصل بائیکاٹ ہے، کیونکہ وہ ساری بھی کر لے تو فائدہ کوئی نہیں۔ تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور یہ 89 دفعہ کہا ایمان والو، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہاں سے آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 9 کا، سورہ جمعہ۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، ان میں کہیں ترغیب طائرانہ بھی قرآن میں نہیں ہے۔ اے ایمان والو فجر پہ جاگو، ظہر پہ جاگو، عشاء پہ جاگو، نہیں، جمعے کے لیے پوری کی پوری آیات اترائیں، جمعے کو اوور ڈیو پروٹوکول دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو مجھے مانتے ہو تو میری بھی تو مانو، لوگ کیا کہیں گے؟ اقبال کہتا ہے روز حساب جب پیش ہو میرا دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو، مجھ کو بھی شرمسار کر۔ روز حساب جب پیش ہو میرا دفتر، تم نے کہا تھا کہ فرشتوں سے کہ یہ بڑا اچھا انسان جا رہا ہے، فرشتے کہیں گے یہ کرتوت ہیں اس کے، تو جب میرے کرتوت فرشتوں کے سامنے آئیں گے تو شرمسار میں بھی ہوں گا، لیکن خوش تو بھی نہیں ہوگا نا، تو نے بڑا میرے اوپر روز حساب پیش ہو جب میرا دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو، مجھ کو بھی شرمسار کر۔ تو اے ایمان والو، جی یا اللہ، مانو گے کہ بسم اللہ، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، دیکھو جب میں تمہیں پکاروں، جہنم میں پکاریں گے، جہنمی قرآن مجید میں آتا ہے، یا اللہ ہمیں نکال دے، نکال دے، ان عدنا فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم اس گناہوں کو ریپیٹ کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ کہیں گے اکسوا فیھا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، میرے ساتھ بات نہ کرو، میری آواز پہ تم نے کب لبیک کہا تھا جو تمہاری فریادوں پہ میں رحم کروں۔ نادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، پھر مالک سے کہیں گے تو بیچ میں آج، اللہ سے کہے ہماری ساری کو قبول کرے، تو اللہ کہیں گے نہیں، تم نے میری آوازوں کو، فریادوں کو، نداؤں کو، اذانوں کو واپس لوٹا دیا،
اذان تمہارے کان میں پڑی تھی، تم کسٹمر آئے ہوئے تھے، اذان کان میں پڑی تھی، نیند آئی ہوئی تھی، اذان کان میں پڑی تھی، تم کھیل کے میدان میں تھے، تو اذان کو لبیک کہا، دوست کو اذان کو لبیک کہا، مہمان کو اذان کو لبیک کہا، یا نیند کو؟ تو جب تمہارے سامنے میری آوازیں ناکام لوٹ آئیں امید کے بغیر، تو آج تمہاری فریادیں اگر خالی لوٹ آئی ہیں تو پھر نیندرے کا نیندرہ ہے، تم نے تمہ کاشت کیا، تمہ لو۔ اگر تم نے گلاب کاشت کیا ہوتا تو تمباکو نہ ملتا۔ اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ، جب تمہیں پکارا جائے جمعہ والے دن، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّہ، ہفتے میں ایک دفعہ پکار ہوتی ہے، اور اگر آپ 12 بجے تشریف لیں یا 12:30 بجے تشریف لیں اور 2 بجے فارغ ہو جائیں تو دورانیہ 170 گھنٹے میں سے تقریباً 1.5 گھنٹے کا ہے۔ اور کون سا میں روز کہہ رہا ہوں، جمعے پہ آؤ، جمعے پہ آؤ، جمعے پہ آؤ، اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ، جمعے کے دن جب پکارو۔ اللہ کے محبوب مدینہ تشریف لے گئے تو جمعہ جا کے پڑھایا، مدینہ میں تشریف لے جانے کے 5ویں دن آپ نے جمعہ پڑھایا، لیکن اسد بن زرارہ رضی اللہ مدینہ میں تھے، پہلے پہنچ چکے تھے دعوت کے لیے۔ وہ کہنے لگے یہودی ہفتے کو اکٹھے ہو کر تورات کی باتیں کرتے ہیں، عیسائی اتوار کو اکٹھے ہو کر انجیل کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں بھی کوئی دن اکٹھا ہو کر دین کی باتیں کرنا چاہیے۔ یعنی صحابہ کا دینی ذوق کتنا شاندار تھا کہ احکام پوشیدہ تھے، خواہشیں پہلے کر رہے تھے، ہم تو اترے ہوئے احکام میں تعویلیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جمعہ نہیں ہے، پہلا جمعہ فرض ہوا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیگریشن کے 5ویں دن، 12 ربیع الاول سوموار، پھر منگل، پھر بدھ، پھر جمعرات، پھر جمعہ۔ سالم بن عوف کی وادی میں آپ قباء سے نکل کر پہنچے تو جمعہ کے دن آ گیا۔ تو پہلا باقاعدہ جو جمعہ پڑھایا گیا نبی رحمت کی طرف سے، وہ آپ نے مدینہ پہنچنے کے 5 دن بعد پڑھایا، یعنی مدینہ میں پہلا جمعہ آیا اور آپ نے پڑھا دیا۔ لیکن اس سے پہلے اسد بن زرارہ رضی اللہ نے کچھ 60-80 آدمی کے لگ بھگ اکٹھے کر کے کہا ہمیں جمعے کے دن اکٹھا ہونا چاہیے، کوئی نیکی کی بات کرنی چاہیے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، وہ تورات پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، جو مسخ ہے، ڈی شیپ ہو چکی ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس سے مفسرین نے لکھا کہ صحابہ کا ذوق کتنا اجلا تھا کہ ان کی خواہشات اور ان کی پاکیزہ دینی خوشبوئیں ان پھولوں کو محسوس کر لیتی اب جو غنچے تھے اور گلاب نہیں بنے تھے، یعنی اترے نہیں تھے۔ پھر اللہ کے محبوب تشریف لائے مدینہ میں، اور آپ نے 5ویں دن آ کر سالم بن عوف کی وادی میں پہلا جمعہ پڑھایا۔ اس جمعے کی 3-4 باتیں میں عرض کرتا ہوں آپ کو۔ یعنی پہلا جمعہ جو اسلام کے اندر مشروع ہوا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، ورنہ جمعے کا آغاز تو کعب بن لؤی سے ہو گیا تھا، آپ کی ولادت سے 560 سال پہلے۔ آپ کے آباء و اجداد میں ایک شخص تھا کعب بن لؤی، یوم العروبہ کہتے تھے جمعے کے دن کو، تو وہ جمعے کے دن اپنے قبیلے کو اکٹھا کرتا، کو واعظ کرتا، تقریر کرتا، تلقین کرتا، کونسلنگ کرتا تھا، تھیراپی کرتا تھا کعب بن لؤی۔ اسلام کے آنے کے بعد پہلا جمعہ پڑھایا اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں، اور اللہ کے محبوب کا پہلا جمعہ ہجرت کے بعد تھا، مدینہ منورہ کے اندر آپ نے آ کے جمعہ پڑھایا سالم بن عوف کی وادی کے اندر۔ اس میں جو پہلے جمعے کا پہلی بات تھی، فرمایا لوگوں تقوی کو سنبھال لو، اس وقت جو سب سے نایاب، کامیاب اور گم خزانہ ہے وہ تقوی ہے۔ لوگ نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، پرہیزگار نہیں بنتے۔ حج کیا ہے؟ غذا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ غذا ہے۔ عمرہ کیا ہے؟ غذا ہے۔ لوگ غذا لیتے ہیں، پرہیز نہیں کرتے، اور طبیبوں کے نزدیک غذا سے زیادہ پرہیز ہوتا ہے۔ تقوی کا ترجمہ پرہیز کرتے ہیں، یعنی لوگ نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، پرہیز کرنے کی کوشش۔ تقوی کہتے ہیں پرہیز کرنا، گناہوں کو اللہ کے لیے چھوڑنے کی مشق کا نام تقوی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ہے، ذکر کرتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاش پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں روح کی غذا ہیں، ان میں پرہیز کوئی بھی نہیں۔ پرہیز ضروری ہے، تو پرہیز کے نہ کرنے کی وجہ سے غذائیں بھی مؤثر نہیں ہو رہی۔ ایک آدمی کو فلو ہے، وہ آ کے گھر میں یخنی پیتا ہے، مٹن کھاتا ہے، سارا کچھ، لیکن ساتھ اچار کھاتا ہے، کولڈ ڈرنک پیتا ہے، تو غذا غیر مؤثر ہو جاتی ہے اگر مرض کے دنوں میں پرہیز نہ کیا جائے۔ اور اب ڈاکٹر سے کہیں ڈاکٹر صاحب میری غذا کیا ہے، کہنے کہ آپ نے کلیجی کھانی ہے۔ پرہیز کیا ہے کہ آپ نے سپائسی چیزیں نہیں کھانی۔ آپ کہتے ہیں یہ ایک چیز میرے سے لے لیں، یا غذا کھلوائیں مرض کے لیے یا پرہیز، ڈاکٹر کہے کہ پرہیز چھوڑ دو۔ پرہیز علاج سے، غذا سے بہتر ہے۔ مسلمانوں کے زوال کے دنوں میں نیک بننے کا شوق ہوتا ہے، پرہیز کا شوق نہیں ہوتا۔ اور ہر نیکی ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، ہر گناہ کا چھوڑنا ہر آدمی کے لیے۔
زکوٰۃ ہر آدمی پہ نہیں، حج ہر آدمی پہ نہیں، جہاد ہر آدمی پہ نہیں، روزہ ہر آدمی پہ نہیں، حفظ قرآن ہر آدمی پہ نہیں، پورا دین کا علم سیکھنا ہر آدمی پہ نہیں، انفاق ہر آدمی پہ نہیں، خیرات ہر آدمی پہ نہیں، ہر نیکی ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، لیکن ہر ترک گناہ، کس کو زنا الاؤ ہے، کس کو چوری الاؤ ہے، کس کو رشوت الاؤ ہے، کس کو شراب الاؤ ہے، کس کو قتل الاؤ ہے، ہر گناہ سے پرہیز۔ اس لیے مسلمانوں کے اندر آئیڈیل مسلمان وہ ہے جو پرہیزگار ہو۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی الگ کو اللہ نے ذکر کیا اور تقوی الگ کیا۔ اصل نیکی گناہ کو چھوڑنا ہے اللہ کے لیے۔ بنو سالم کی بستی میں جو پہلی بات آپ نے کی، لوگوں تقوی اختیار کرو۔ میں ایک دفعہ لیکچر دے رہا تھا یہاں سائنٹسٹ کو، تو میں نے کہا 55 سال کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، 56 سال کے بھی ہیں، 60 سال کے لگ بھگ بھی ہیں، آپ نے کل جواب دینا ہے، سوال آج سنے جواب کل دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کبھی کوئی گناہ چھوڑا اللہ کے دیکھنے کے خوف سے؟ یعنی گناہ تو ہماری مجبوری، آنکھ سے بھی ہو جاتا ہے، کان سے بھی ہو جاتا ہے، لین دین سے بھی ہو جاتا ہے، سوچوں سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن ترک گناہ بیوی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، ملازم کی وجہ سے، کیمرے کی وجہ سے، باس کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، دوست کی، کئی بنیادیں ہیں، کبھی گناہ چھوڑا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اس احساس کا نام تقوی ہے۔ گناہ چھوڑنا اور اللہ کے وجہ سے چھوڑنا، ان دو چیزوں کے کمبینیشن کو تقوی کہتے ہیں، اور یہ روح ہے روحانی جسم کی۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ زور تقوی پہ، واتقوا اللہ تتقوا اللہ یتقون تتقون اتق اللہ واتقوا اللہ، جگہ جگہ پہ۔ شاید قرآن مجید کا کوئی صفحہ، ایک دفعہ میں نے قرآن مجید کے صفحات پڑھنے کی کوشش کی تو مجھے میرے خیال کوئی 23 24 یا 25 26 صفحے پڑھے، کوئی صفحہ نہ ملا جہاں ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ تقوی کی بات نہ ہو۔ تو قبا کی بنو سالم کی مسجد میں پہلے کہا لوگوں تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی متاع ہوگی تو ہر نیکی آسان ہوگی، اگر تقوی نہیں ہے تو نیکیوں میں بھی ملاوٹ آ گئی۔ طواف کرتے ہوئے کوئی اسپینش کو، ڈینش کو، پرتگالی عورت نظر آ گئی تو نظریں پھر جائیں گی۔ میں نے ایک دوست کو کہا مجھے حج کے ایام ختم ہو رہے ہیں، میں نے ابھی بوسہ نہیں لے سکا تو میں بوسہ لینا چاہتا ہوں، کوئی صورت ہے؟ اس نے کہا کل چلیں گے بوسہ لے لیں گے۔ پھر وہ میرے کمرے میں، اس نے کہا جی جیبیں ساری خالی کرو چونکہ زیادہ جیبیں کٹتی ہیں بوسہ لیتے ہوئے۔ اب یہ وہاں یہودی تو نہیں ہے، عیسائی تو نہیں ہے، ہندو تو نہیں ہے، دہریہ تو نہیں ہے، بت مت تو نہیں ہے، یہ کہوں جیبیں کٹنے کا خطرہ کس سے ہے؟ ان سے جن کو یقین ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ گناہ اس وقت ہوتا ہے جب یقین ہو کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، اور جس کے دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ نہیں دیکھ رہا وہ تو مشرک ہو جاتا ہے۔ آدمی گناہ کے لیے تنہائیاں تلاش کیوں کرتا ہے؟ کسی اہل علم کا قول ہے بے حیا وہ ہے جو تنہائیوں میں گناہ کرے۔ منظر عام پہ گناہ کرنے والا جانور ہوتا ہے، کتا کتیا، گدھا گدھی، بلی بلا، یہ منظر عام پہ گناہ کرتے ہیں۔ منظر عام پہ گناہ کرنے والے جانور ہوتے ہیں۔ بے حیا وہ ہوتا ہے جو تنہائیوں میں گناہ کرے، اس کے لاشعور میں ہوتا ہے کہ دیکھ کوئی نہیں رہا، اور اللہ کے نہ دیکھنے کا یقین یہ اعتقادی جرم ہے، عملی جرم نہیں ہے۔ یعنی جس کے پاس تقوی نہیں ہے، گویا اس کے اندر تو اللہ کی ذات کا یقین، بیٹھ جاؤ جی، اس کے پاس تو اللہ کی ذات کا یقین ہی نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہے، سب کو آنکھیں دینے والا، اس کے متعلق یہ کانسیپٹ آ جائے۔ اور تنہائی میں جرم کرنے والا، خفیہ جرم کرنے والا، چھپ چھپ جرم کرنے والا، عملی جرم سے پہلے یہ جرم کر چکا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ دودھ میں پانی ملانے والا، پیٹی میں غلط پیکنگ کرنے والا، نوٹوں کے بیچ میں غلط نوٹ دینے والا، شراب دینے والا، یہ گناہ عملی گناہ ہے۔ اس گناہ کی سزا 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال ہے، لیکن یہ احساس کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کی سزا ہمیشہ کی دوزخ ہے۔ اس لیے اسلام کی روح تقوی ہے، جس طرح جسم کی روح ہمارے یہاں پائی جاتی ہے۔ ایک آدمی کو حادثہ ہو گیا، خدا نخواستہ فوت ہو گیا، ڈیڈ شور فوت ہو گیا، تو کوئی آدمی کہے آئی اسپیشلسٹ کو آنکھ تو دیکھ لو، کہ مر چکا ہے، آنکھ دیکھنے کا کیا فائدہ؟ تو جس کے اندر اللہ کے ذات کے یقین کو دل میں رکھ کر گناہ چھوڑنا نہ، وہ روحانی اعتبار سے مر چکا، اس کی نمازیں بھی برباد ہیں۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں، اس کے سجدے کے خیالات بھی آوارہ ہوتے ہیں۔ تو سالم بن عوف کی وادی میں پہلا جمعے میں پہلی بات یہ کہ لوگوں تقوی کو سنبھالنا۔ تو میں نے اگلے دن پوچھا کہ کوئی گناہ چھوڑا؟ گناہ تو کر لیتے ہیں انسان جو ہے، کہنے جی گناہ تو چھوڑے لیکن اللہ کے لیے چھوڑے، یہ چیز نہیں ہے۔ جس طرح ہم کسی دکان پہ جاتے ہیں، فلاں برانڈ کا مال چاہیے، کہنے کی چیز تو پڑی ہے لیکن یہ برانڈ نہیں ہے، کہ سوری پھر ہم نہیں لیتے۔
اللہ کہتا ہے گناہ چھوڑنے سے پہلے میرا استحضار، میرا یقین پہلے ہوگا، گناہ بعد میں چھوڑے گا، تب گناہ کو نیکی قرار دوں گا۔ اور اگر یہ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، تو یہ تو گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ غیر اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑنا گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ پھر میں عرض کرتا ہوں، بیوی کیا کہے گی، بچے کیا کہیں گے، ملازم کیا کہے گا، ڈرائیور کیا کہے گا، باس کیا کہے گا، دوست کیا کہے گا، ان بنیادوں پہ کسی گناہ کو چھوڑنا گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ نیکی وہ قبول ہے جو اللہ کے لیے کی جائے، تو گناہ کا چھوڑنا نیکی ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی اس جمعے میں، پہلے جمعے میں، کہ لوگوں اللہ کے ساتھ معاملات درست کر لو، اللہ بندوں کے ساتھ معاملات تمہارے خود بخود درست کر دے گا۔ اللہ کی ذات کی قسم، اتنی راز کی بات ہے جو سالم بن عوف کے بستی میں آمنہ کے لال نے پہلے جمعے میں فرمائی، لوگوں اللہ کے ساتھ معاملات ٹھیک کر لو۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے اللہ کے ساتھ معاملات فیئر ہو جاتے ہیں، تو اللہ بندوں کے معاملات تمہارے خود بخود ٹھیک کر دے گا۔ اور اگر اللہ کے ساتھ معاملات میں گرہ پڑ گئی، گانٹھ پڑ گئی، اس میں کوئی سپاٹ آ گیا، کلاٹ آ گیا، تو بندوں کے ساتھ تعلق کبھی ٹھیک نہیں ہو سکیں گے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ لوگوں ایک نام میں نے تمہارا رکھا ہے، اسی پہ فخر کرنا، وہ نام مسلمان ہے۔ ہم برادریوں پہ فخر کرتے ہیں، وہ برادریاں ہندو میں بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں کئی برادریاں ایسی ہیں جو ہندوستان میں ہندوؤں کے بھی ہیں، سکھوں کے بھی ہیں، کوئی عیب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کئی عہدے ایسے ہیں جو اسرائیل کے بھی ہیں، یہود انگلینڈ میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، ان کے ہاں ڈی سی ہیں، ان کے ہاں ڈاکٹر ہیں، ان کے ہاں پروفیسر ہیں، ان کے ہاں ڈین ہیں، ان کے ہاں انجینئر ہیں، ان کے ہاں پوسٹ ڈاکٹریٹ ہیں۔ یعنی کچھ عہدے ہیں جو ان کے ہاں بھی ہیں، کچھ برادریاں ہیں جو ان کے ہاں بھی ہیں، کچھ گاڑیاں ہیں جو ان کے ہاں بھی ہیں، کچھ مکان ہیں جو ان کے ہاں بھی ہیں، کچھ نیشنلٹیاں جو ان کے ہاں بھی ہیں۔ تو جو نیشنلٹیاں ہندوؤں کے ہیں، یہودیوں کے ہیں، عیسائیوں کے ہیں، جو چیزیں اس پہ فخر نہ کرو، اس پہ فخر کرو جو صرف تمہارے پاس ہے، وہ مسلمان ہے۔ اب عرصے سے لفظ مسلمان میننگ لیس ہو گیا، کسی کو آپ کون ہے کہ مسلمان، اس پہ تعارف مکمل نہیں، جب تک دیوبندی، بریلوی، وہابی، اہل حدیث، مقلد، غیر مقلد کا ساتھ دوم چھلانے لگایا جائے۔ لفظ مسلمان ایک منہ میں لفظ ہے۔ جیسے کہا جائے آپ کیا پیتے ہیں، کہ وانی، کہ وانی تو لفظ کوئی نہیں، کہ پانی وانی، تو پانی کی وجہ سے وانی کلیئر ہوگا۔ جب میں کہوں گا میں دیوبندی ہوں تو مسلمان کلیئر ہوگا، جب میں کہوں گا میں بریلوی ہوں تو مسلمان ہونا کلیئر ہوگا، جب میں کہوں گا میں مالکی ہوں، جب میں کہوں گا میں اہل حدیث ہوں۔ تو یہ وہ اعزازات ہیں جو بیلوں کی طرح اصل فصل پہ چھا گئے۔ سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان رکھے۔ اس کے علاوہ کسی اور نسبت پہ فخر کرنا، کل اللہ کو کہنا کہ یہ نسبت تیری نسبت سے بڑی نسبت تھی، جو تو نے دی تھی نا، نو ڈاؤٹ کی بڑی قیمتی تھی، لیکن اس نسبت، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن تم پکارا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، پھر اہتمام کرو۔ جمعرات کو اہتمام کرنا صدیوں تک امت کا معمول رہا۔ گھروں میں ایک عام آواز ہوتی تھی، کل جمعہ تیاری کرو، کپڑے، جوتے، خوشبو، تیاری، نہانا دھونا، یہ جمعرات کو عام ہو جاتا تھا۔ اہل مدینہ جب کسی کے گندے ہونے کا اظہار کرتے، کہتے یہ اتنا گندا ہے کہ جمعرات کو جمعے کی تیاری نہ کرنے والے سے بھی بڑا گندا ہے۔ یعنی جو جمعرات کو جمعے کی تیاری نہ کرتا، اس سے بھی بڑا گندا شخص یہ ہے جو، تو یہ محاورہ بن گیا تھا۔ ہمارے یہاں 11 بجے نہارے ہوتے ہیں، 12 بجے تیاری ہو رہی ہوتی ہے، 12:30 بجے فلاں فلاں۔ تو جمعرات کو تیاری کرنا، امام غزالی 405 میں پیدا ہوئے، 450 میں پیدا ہوئے، 505 میں فوت ہوئے، 55 سال کی عمر ہے لگ بھگ۔ اس زمانے کی ایک عمومی رواج بتاتے ہیں کہ ہمارے دور میں جمعرات کی تیاری کا عام تصور تھا۔ ابن مسعود مسجد میں آئے فجر کی نماز پہ، تو 3 آدمی نماز آئے بیٹھے تھے، کہنے کہ کیسے آئے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے، 3 پہلے تھے، کہنے کہ چوتھا بھی خیر پہ آگے، شکر ہے میں بھی جمعے پہ آگے۔ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یہ حکم ہے۔ میں نے ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا، تو ایک بچے نے کہا سر قرآن مجید میں کہا ہے فروخت کرنا چھوڑ دو، یہ تو نہیں کہا خریدنا چھوڑ دو۔ شیخ تھا، میں چپ کر گیا، میں نے کہا کیا کہوں اس کو، یعنی فروخت کرنا چھوڑ دو، یہ تو نہیں کہا خریدنا چھوڑ دو۔ میں نے کہا جب فروخت کرنے والے فروخت کریں گے تو خریدنے والے خریدیں گے، جب فروخت کرنے والے فروخت کرنا چھوڑ دیں گے تو خریدنے والے کہاں سے خریدیں گے؟ اس لیے نپ دائی والے اندر بڑھ قرآن مجید نے دیکھو نا، بیچنے والے 50 ہیں، خریدنے والے 5000 بھی ہو سکتے ہیں۔ اب خریدنے والے فروخت کرنے والوں کو کہا جائے کہ تم دکانیں کھلے رکھو، اور خریدنے والوں کو کہا جائے کہ نہ خریدو، تو سبھی مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی۔ ان سے کوئی نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیاں ہو کر، مجھے کہتے ہو کہ خریدو نہیں، ان سے کیوں کہتے ہو کہ فروخت نہ کرو؟
پھر 50 کو دکانیں بند کروانا کمپیریٹیولی آسان ہے. 50 کی دکانیں بند ہوگی تو خریدنے والا جائے گا کوئی نہیں. اس لیے قرآن نے کہا وزر البیع، خریدنا چھوڑ دو. پھر اس نے کہا جی باقی زراعت کا کام، تجارت کا کام، کھیل کا کام، میٹنگ کا کام، سکول کالج کے پیریڈز کا کام. میں نے کہا سید قطب شہید نے لکھا ہے کہ ہر قسم کا کام حرام ہے. پہلی اذان کے بعد جو خرید و فروخت کی گئی وہ حرام ہے سور کی طرح. پہلی اذان کے، اس پہ اجماع لکھا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں کہ پہلی اذان کے بعد جو خرید و فروخت کی گئی وہ حرام ہے، ناپسندیدہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. کوئی پھل لیے آپ نے پہلی اذان کے بعد، کوئی جوتا لیا پہلی اذان کے بعد، کوئی کپڑے لیے، حرام ہے. مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے معرف القرآن میں سورہ جمعہ کے اندر 8ویں جلد میں یہ بات لکھی ہے. فقہا کا اجماع ہے کہ پہلی اذان کے بعد وزر البیع چھوڑ دو. تو اس نے کہا یہ تو فروخت کرنا ہے. کہ نہیں، سید قطب نے لکھا ہر قسم کی سرگرمی حرام ہے. جس طرح 8 ذی الحج کو ہر حاجی کو ہر جگہ سے نکلنا ضروری ہے، منا پہنچو، ٹھیک ہو گیا، کوئی ایکسکیوز قابل قبول نہیں. 9 ذی الحج کو عرفات پہنچو کہ جی میں طواف کر رہا تھا میں نہ، کہ نہیں، 9 ذی الحج کو ہر حاجی کو عرفات کے میدان میں پہنچنا لازم ہے. پہلی اذان کے بعد کسی مصروفیت میں لگنا ناجائز اور حرام ہے. پہلی اذان. دوسری اذان سیدنا عثمان کے دور میں شروع ہوئی تھی، جو ہمارے ہاں اب ممبر کے سامنے دی جاتی ہے. عہد نبوت میں، عہد صدیقی میں، عہد فاروقی میں ایک ہی اذان تھی جو اب پہلے ہوتی ہے. کہ ہفتے کے بعد اگر تمہیں دیکھو نا، ظہر کی نماز کو جمعے میں تبدیل کرنے کا ہدف کیا تھا کہ ثواب بھی لو، انقلاب بھی لو. اور اگر اچھائی کی بات نہیں سننی اور آگے 2 فرض ہی پڑھنے ہیں تو پھر ظہر ہی پڑھ لو. علت تو نہ ہوئی نا. وزر البیع ذالکم خیر لکم، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ جن ہفتے کے بعد کونسلنگ ہو جاتی ہے. میں نے ایک دفعہ حدیث پیش کی تھی، ابن کثیر نے سورہ جمعہ کے ذیل میں لکھی ہے، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، مسند احمد، امام حاکم، ان 6 کی حدیث ہے کہ جو خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے مسجد میں آتا ہے، یعنی یہ خطیب نے شروع کر دیا اما بعد تو جمعہ کا آغاز ہو گیا. دوسری اذان کے بعد کا خطبہ نہیں، یہ پہلی اذان کے بعد کا خطبہ ہے، اس سے پہلے آ گیا. تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک قدم پر 1 سال کے مقبول نفلی روزوں کا ثواب ملتا ہے. اب یہ نہیں کہ وہ جمعہ پڑھانے والا کیسے ہو، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، وہ کچی روٹی بیان کرے، پکی روٹی بیان کرے. لیکن قرآن مجید نے خطیبوں کے لکھا فصو الی ذکر اللہ، کہ دیکھو تم قرآن کی باتیں کرو، دائیں بائیں کی باتیں نہ کرو. لفظ ذکر اللہ میں قید ہے خطیبوں کے لیے کہ دوڑے مائیے فلاں فلاں نہ کرو. قرآن کافی نہیں ہے. کیا قرآن نے کوئی کمی چھوڑی جس کو پوری کرنے کے لیے تمہیں لطیفوں کی طرف، گپ شپ کی طرف، دوڑے مائیوں کی طرف جانے کی ضرورت ہے؟ قرآن نے کون سی کمی چھوڑی؟ حضرت عمر کے پاس تورات کے چند صفحات تھے، اور کہا اللہ کے نبی مجھے تورات کے صفحات ملے، نیچے منہ کر کے دکھا رہے تھے، اور اللہ کے محبوب کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. فرمایا کہ قرآن نے کوئی کمی چھوڑی جو تورات کے صفحات پہ فخر محسوس کرتے ہو؟ فخر تو تب محسوس کرو کہ قرآن نے یہاں گیپ دیا تھا، قرآن نے یہ بات بیان نہیں کی تھی، وہ بات تورات نے بیان کر دی. وزر البیع چھوڑ دو، پھر ایک ہی کام میں لگ جاؤ، جمعہ جمعہ اور جمعہ. ہفتے کے بعد 1.5 گھنٹے کا ڈیوریشن ہے. جو 1.5 گھنٹہ بھی یکسوئی کے ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، اسے کیسے کہا جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو تم نے میری بات مان لی. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فصوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم. اور اگر سوچو تو اس میں تمہارے لیے بہتری ہے. کبھی کبھی موٹر سائیکل کے پلگ میں کچرا آ جاتا ہے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ویزیبل نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا، کھول کے پھونک مارتا ہے، موٹر سائیکل چل پڑتی ہے. آدمی کی ترقی میں کبھی کوئی نہ کوئی ایسا فکری کچرا آ جاتا ہے، پارٹیکل آ جاتا ہے کہ جمعے کی گفتگو میں صاف ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو لوگ خطبے کے بعد گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، دل کرتے جا کے ان کے گھروں کو، ان کو گھروں میں رکھ کے آگ لگا دو. جو اذان کے بعد، ہمارے ہاں ایک تبدیلی کے نہ ہونے کی بنیادی وجہ وہ نعمت جو اللہ نے اپنے محبوب کی وجہ سے دی جمعہ، اس کی ناقدری کرتے ہیں. اچھا پھر وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. لوٹنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لوگ لٹ جاتے ہیں، رازن لوٹ لیتے ہیں، قافلے لٹ جاتے ہیں، لیکن لٹ جانے والوں کو لٹنے کا احساس تو رہے کہ میرے سے
دوسری اذان پہ آیا، 1.5 اذان کے بعد آ گیا، گھنٹے کے بعد آ گیا، لیکن ندامت تو ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہمیں صفت ندامت سے محروم کر دیا گیا۔ لیٹ آنے کے بعد ندامت ہوگی تو قدرت ندامت کے آنسوؤں سے اگلی دفعہ جلدی آنے کی توفیق دیں گے، اور اگر ندامت بھی نہ ہوئی تو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے یار کے افعال کے، ندامت سے قطرے نکلے کہ یا اللہ میں دیر ہو گیا۔ 1 ہفتے بعد تو نے پکارا اور اہتمام سے پکارا اور جمعے کے لیے پکارا، اور ایک ایک قدم پر 1 سال کے روزوں کا ثواب دیا، اور اسی ایک قدم پر ابن کثیر کے بقول 1 رات 1 سال کی پوری راتوں کے مقبول نفلوں کا ثواب دیا۔ یا اللہ میرے سے رہ گیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ ندامت اگلی دفعہ آدمی کو ہیل اپ کرے گی اور قدرت راستے کھولے گا، لیکن اگر ندامت بھی نہ ہو تو قدرت کہتے ندامت نہیں ہے، پھر نیکی میں چسپاں کیسے کر دو۔